بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یاد کرو اس جوان مرد کو کہ جو تشنہ لبی کے عالم میں فرات کنارے اپنے خون میں غرق ہو گیا. یاد کرو اس بلند ہمت جوان کو جب وہ فرات کنارے پہنچا تو اپنے بھائی کے بچوں کی تشنگی کو یاد کرتے ہوئے اس نے پانی کو منہ تک نہیں لگایا اور ایک تیز ہوا کے جھونکے کی مانند نہر سے باہر نکل آیا. عاشور کی شب تھی. امام عالی مقام نے اپنے تمام ساتھیوں کو اپنے خیمے میں طلب کیا. سب ہمتن گوش تھے تاکہ اپنے مولا کی گفتگو کو دھیان سے سن سکیں. یاران ابا عبداللہ کی آنکھوں میں انتظار کی چمک بھری ہوئی تھی. امام عالی مقام نے خداوند متعال کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، مجھے اپنے باوفا اور بہتر ساتھیوں سے زیادہ باوفا اور بہتر ساتھی اور اپنے خاندان سے زیادہ نیک اور مہربان خاندان کا کہیں سراغ نہیں ملتا. خدا آپ لوگوں کو میری جانب سے اجر عظیم عطا کرے گا. سبھی امام کی گفتگو کے منتظر تھے. امام نے مزید فرمایا، میرے خیال میں یہ آخری شب ہے کہ جس کی ہم نے دشمن سے مہلت طلب کی ہے. آگاہ رہیں کہ میں نے آپ میں سے ہر ایک کو جانے کی اجازت دے دی ہے. پس جس کو جانا ہے وہ آرام سے جا سکتا ہے. میں نے اپنی بیعت اٹھا لی ہے. اس وقت رات کی تاریکی نے احاطہ کیا ہوا ہے. اپنی اپنی سواریاں لیں اور چلے جائیں. یہ ظالم قوم بس میرے خون کی پیاسی ہے. اصحاب نے اپنی اپنی نگاہیں زمین میں گاڑی ہوئی تھیں اور دل ہی دل میں کہہ رہے تھے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے مولا کو تنہا چھوڑ کر چلا جائے؟ عباس علمدار نے جو نہایت ادب سے بھائی کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے خاموشی توڑتے ہوئے فرمایا، آپ پر جان قربان، ہم ایسا کیوں کریں؟ آپ کے بعد زندگی کا کیا فائدہ؟ وہ بھی کیسی بے معنی زندگی ہوگی. خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ ہم تو باقی رہیں لیکن آپ باقی نہ رہیں. ہر طرف سے مرحبا مرحبا کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں. کوئی بھی جانا نہیں چاہتا تھا. سب ہی امام عالی مقام پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے آمادہ اور تیار تھے. آدھی رات بیت چکی تھی. اصحاب امام کی دعا اور مناجاتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں. ابو الفضل العباس زہیر ابن قین کے ہمراہ خیموں کے درمیان پہرا دے رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو مکار دشمن تاریکی کا فائدہ اٹھا کر خیموں پر حملہ آور ہو جائے. دونوں ہی خاموش تھے اور جانتے تھے کہ کل صبح اس دنیا میں نہیں رہیں گے. البتہ جب تک جان باقی رہے گی اپنے امام کے ہم رکاب سپاہ ظلم و جور کو سبق سکھاتے رہیں گے. سن 61 ہجری عاشورہ کا دن آن پہنچا. سورج کی حدت نے زمین کربلا کی پیاس کی شدت بڑھا دی تھی. اصحاب امام ایک ایک کر کے شہید ہو چکے تھے. حرم میں موجود بچوں نے اپنے چچا کو دیکھا اور پیاس کی شدت سے دہائیاں دینے لگے. بچے بے رمق ہو چکے تھے. عباس علمدار نے مشک ڈھونڈنا شروع کی. شاید سوچ رہے ہوں کہ اب ان کے بعد ان بچوں کے لیے کوئی پانی لانے والا باقی نہیں رہے گا. جانے کے لیے آمادہ ہوئے. کچھ دیر تک پیاس کی شدت سے خشک ہونٹوں سے آہ و نالہ کرتے معصوم بے حال بچوں کو دیکھتے رہے.
معصوم بچوں کی آنکھوں کی چمک تو گویا ذہن پر بجلیاں گرا رہی تھیں۔ عباس علمدار نے چلنا شروع کیا، سواری کو ایڑ لگائی اور شریعہ فرات تک پہنچ گئے۔ علقمہ نے عباس علمدار کی میزبانی کی۔ امام علی مقام بھی بھائی کے ہمراہ ہو لیے۔ عمر سعد کے سپاہیوں پر امام علی مقام اور ابو الفضل العباس کو دیکھ کر دہشت طاری ہو گئی اور وہ فوری طور پر صف بندی کرنے لگے۔ عباس کے سامنے جو کوئی بھی آتا وہ اسے اپنی تلوار کا نشانہ بناتے ہوئے رجس پڑھتے۔ اس عظیم اور بزرگ خدا کی قسم، کعبہ اور زمزم کے خدا کی قسم، آج روئے زمین کے سب سے فاضل اور کریم شخص کے سامنے میرا جسم خون سے رنگین ہوگا اور یہ میرے لیے باعث فخر ہے۔ کسی میں بھی عباس کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں۔ لشکر اعداء ان کے مد مقابل فرار کر رہے تھے اور عباس فرات کے ساحل تک پہنچ چکے تھے۔ گھوڑے سمیت پانی میں اترے۔ گرمی کی شدت سے پیاس کا غلبہ تھا۔ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا چہرے کو چھوتا ہوا گزر گیا۔ پانی عباس علمدار کے پیروں تلے تھر تھرانے لگ گیا تھا۔ گھوڑے سے اترے، جھکے، چلو میں پانی لیا، چلو کو منہ کے نزدیک لائے۔ پیاس کی شدت تھی، ہونٹ شدت پیاس سے پھٹ چکے تھے۔ چند لمحے کچھ سوچا اور اپنے چلو کو کھول دیا۔ اے پانی شرم کر، میں تجھے پیوں اور میرے بھائی اور ان کے اہل حرم پیاسے رہیں؟ ہے ہاتھ اے بہتے پانی، تجھے شرم آنی چاہیے۔ پھر مشک میں پانی بھرا اور اپنے گھوڑے کو بھی پانی پینے کی ترغیب دی۔ مشک بھر گئی، فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے اور خیموں کا رخ کیا۔ عمر سعد کے فوجی جو نہر کنارے عباس علمدار کو روک نہیں پائے تھے، ان کے واپس پلٹنے کا انتظار کرنے لگے۔ عباس شریعہ سے باہر نکلے۔ فوج اعداء کے 2 سپاہی درخت کے پیچھے چھپے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی عباس علمدار نزدیک آئے، ان پر حملہ کیا اور ان کے دائیں ہاتھ پر شمشیر سے ضربت لگائی۔ دایاں ہاتھ بدن سے الگ ہو گیا۔ عباس علمدار نے مشک بائیں ہاتھ میں تھامی اور رجس پڑھا، خدا کی قسم تم اگر میرے دونوں ہاتھ بھی جدا کر دو تو تب بھی میں اپنے دین اور اپنے امام کا دفاع کرتا رہوں گا جو صادق اور اہل یقین ہیں۔ بھیڑیوں نے زخمی عباس کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ بدن اطہر سے خون جاری تھا، لیکن نیزہ تھا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ عباس ابن علی وہ ہاشمی جنگجو بہادر بس خیمے تک پہنچنا چاہتے تھے۔ نیزہ چلاتے جاتے اور بڑھتے چلے جاتے۔ ناگہاں ایک اور شقی نے جو ایک درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا آگے بڑھ کر عباس علمدار کے بائیں ہاتھ پر ضربت لگائی۔ بایاں ہاتھ بھی تن سے جدا ہو گیا۔ مشک کو دانتوں سے پکڑا، پیروں سے گھوڑے کو ایڑ لگائی تاکہ جلد از جلد خیام تک پہنچ سکیں، اور رجس پڑھا، اے نفس ان کافروں سے نہ ڈر، اور پیغمبر اکرم کے سامنے جو خدا کے برگزیدہ بندے ہیں تجھے رحمت کی خوشخبری سناتا ہوں، ان ستمگاروں نے میرا بایاں ہاتھ بھی جدا کر دیا، پروردگارا انہیں دوزخ کی آگ کی غذا بنا دے۔ علی ابن ابی طالب کے فرزند کا بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا اور ان پر خستگی اور بے حالی کا غلبہ طاری ہو چکا تھا۔ عمر سعد کے سپاہی ان کے مرکب کو آگے بڑھنے سے روک رہے تھے۔ عباس جس طرف بھی دیکھتے درندے حملہ کرنے کو تیار کھڑے تھے۔ ناگہاں ایک شخص نے چیختے ہوئے ان پر حملہ کر دیا اور آہنی گرز عباس ابن علی کے سر پر دے مارا۔ آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور عباس مرکب پر نڈھال ہو کر گر گئے۔ اسی لمحے تیر اندازوں نے ان پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ عباس کا پورا وجود تیروں سے چھلنی ہو گیا، لیکن مشک
پھر بھی سالم رہی۔ عباس علمدار اپنے سر کو بمشکل ہلا پا رہے تھے تاکہ کوئی تیر مشک کو نہ چھید دے اور پانی ضائع نہ ہو جائے، مگر آنکھوں سے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ بس ایک مرد میداں تھا جو ہاتھوں کے بغیر، آنکھوں کی بینائی کے بغیر بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک ایک تیر کے سنسنانے کی آواز نے عباس علمدار کی توجہ سمیٹ لی۔ مشک کو تیر چھید چکا تھا اور پانی بہنے کی آواز عباس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ ذہن میں ضرور یہ بات آئی ہوگی کہ اب خیام میں منتظر بچوں کا کیا ہوگا۔ تیغ و سنا پیکر عباس میں پیوست ہو رہے تھے، پورا وجود خون سے رنگین ہو چکا تھا۔ ایک ضربت لگی اور عباس زینے فرس سے زمین پر آ گرے۔ ہاتھ کہاں سالم تھے جو ہاتھوں کا سہارا لیتے چہرے کے بل زور سے زمین پر گرے۔ فوج اشقیہ میں جشن کا سما تھا اور عباس ابن علی بے جان زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ایک خالی مشک اور صحرائے نینوا میں بہا پانی اس بات کے گواہ تھے کہ ہاں، یہی عباس علمدار ہے۔ امام علی مقام نے جیسے ہی بھائی کے پیکر کو دیکھا، آدھا سے لڑتے لڑتے بالی پر پہنچے۔ فرات کنارے وہ مرد اپنے خون میں غرق گرا ہوا تھا جو فرات سے پیاسا واپس لوٹ آیا تھا۔ امام علی مقام نے اپنے بھائی کے سر کو زانوئے مبارک پر رکھا اور ان کی آنکھوں سے خون صاف کیا۔ امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا، خدا کی قسم، میری کمر ٹوٹ گئی، میں یہ داغ کیسے برداشت کروں؟ میرے بھائی عباس، تم جیسا بھائی دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ اور پھر امام علی مقام نے فوج اعداء کو مخاطب کر کے فرمایا، اے بدترین لوگو، اپنے اس کام سے تم نے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی ہے۔ کیا بہترین نبیوں نے تمہیں ہمارے بارے میں سفارش نہیں کی تھی؟ کیا ہم آل رسول خدا کی جانب سے تائید شدہ نہیں ہیں؟ کیا نہیں جانتے زہرا میری ماں ہیں نہ کہ تمہاری؟ کیا احمد مصطفیٰ کائنات کے سب سے بہترین انسان نہیں تھے؟ جو جرم تم نے انجام دیا ہے اس کے سبب لعنت اور ذلت تمہارا مقدر ہوگی، اور عنقریب جہنم کی آگ تمہارا مقدر بنے گی۔ ادھر بچے خیام حسینی میں اپنے چچا کے منتظر تھے اور زینب کبریٰ اپنے بھائی کے انتظار میں تھی، لیکن عباس میں اب جان باقی نہیں تھی۔ ظہر عاشوراء خاندان پیغمبر پر بہت کٹھن گزرا۔ علمدار فوج حسینی خاک کربلا پر گر چکا تھا۔ فوج اعداء خوشیاں منا رہی تھی اور امام علی مقام اپنے اصحاب و اعوان اور اپنے اہل حرم کے سوگ میں گرفتار تھے۔ اب وہ بھائی بھی نہیں تھا جو ادب اور معرفت کو مجسم کر کے دکھلاتا۔ ذرا یاد کرو بین الحرمین کو، جہاں حرم عباس علمدار اور حرم امام علی مقام کے درمیان روئے زمین پر جنت کا ایک ٹکڑا باقی بچ گیا۔